الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدق الله مولانا العلي العظيم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ نہ تھا انسا نہ ہے انسا نہ ہوگا اس زمانے میں وہی لا ریب ہے یکتا قدرت کے کارخانے میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمارا سب سے بڑا فخر نسبت مصطفیٰ ہے اس دنیا کے اندر جو رونقیں جو نظارے نظر آ رہے ہیں اور دنیا اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود جاری و ساری ہے یہ ساری کائنات کا نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے چل رہا ہے اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا اس مقام اس مرتبے اس قدر و منزلت کو نہ تو کوئی پیر بیان کر سکتا ہے نہ تو کوئی عالم بیان کر سکتا ہے نہ کسی کتاب کے اندر اس کو لکھا جا سکتا ہے نہ کوئی زبان اس کو بول سکتی ہے میں اور آپ اس ہستی کی تعریف بھلا کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کی خود رب العالمین تعریف کرتا ہے جس کو بنا کے اللہ رب العزت جس کے حسین چہرے کی قرآن میں قسمیں کھائے
جس کو پیدا کر کے پاک پروردگار جس کی حسین زلفوں کی قرآن میں قسمیں کھائے، جس کو اللہ یہ مقام عطا کرے کہ اے میرے حبیب یہ ساری دنیا مجھے راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، میں اس وقت تک نہیں راضی ہوں گا جب تک کہ تو راضی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اس لحاظ سے نہایت ہی خوش قسمت ہے کہ دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے اللہ نے ہمیں حضور کا امتی چن لیا۔ گنبد خضراء کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ یہ ساری کی ساری کائنات حضور علیہ السلام کی محتاج ہے۔ والد نے اولاد پر اتنا احسان نہیں کیا، والدہ نے اپنی اولاد پر اتنا احسان نہیں کیا، کسی پیر نے مرید پر اتنا احسان نہیں کیا جتنا بڑا احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پہ کیا۔ ہم حضور کے نام پہ بک بھی جائیں، ہم حضور کے نام پہ کٹ بھی جائیں، ہم حضور کے نام پہ مر بھی جائیں، ہم حضور کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کائنات انہی کی مرہون منت ہے، یہ کائنات انہی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ یہ میرے آپ تک جو کلمہ پہنچا اس میں محنت حضور کی ہے، اس میں محنت اہل بیت کی ہے، اس میں محنت اصحاب رسول کی ہے، اس میں محنت اولیاء اللہ کی ہے، اس میں محنت رات کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والوں کی ہے، اس میں محنت اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والوں کی ہے۔ میری آپ کی کوئی محنت نہیں۔ آج جس کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ حضور کے قدموں کے صدقے سے ملا، اور آئندہ بھی جس کو ملے گا وہ حضور کے صدقے سے ملے گا۔ اصل میں بادشاہ وہ نہیں ہوتا جس کو صدارت اور وزارت مل جائے، بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی مرنے کے بعد بھی بادشاہی قائم رہے۔ مجھے دنیا میں ایک بادشاہ ایسا بتلا دیجئے کہ مرنے کے بعد اس کی بادشاہت قائم رہی ہو، کوئی نام آپ نہیں بتا سکتے، لیکن حضور کے غلاموں کو دیکھیے، حضور کے نام لواؤں کو دیکھیے، جنہوں نے حضور کو راضی کر لیا، دنیا میں بھی بادشاہت کی، مرنے کے بعد بھی بادشاہت۔ لاہور میں کس کی بادشاہت ہے؟ جہاں وزیر اعلیٰ پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھتا ہے، لیکن جب داتا علی حجویری کے مزار پر جاتا ہے تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ ایوان صدر میں کون بیٹھتا ہے؟ ایوان وزیر اعظم میں کون بیٹھتا ہے؟ جب پاک پتن میں جاتا ہے تو ماتھا ٹیک دیتا ہے، پتہ چلا وزیر اعظم عمران خان نہیں ہے، وزیر اعظم بابا فرید الدین دنش۔ اجمیر کا رخ کیجئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن اس روزے پر ماتھا ٹیکنے میں اپنی سعادت دارائن سمجھتے ہیں۔ تو مزہ آ گیا اس بادشاہ کا کہ پردہ کرنے کے بعد بھی بادشاہت برقرار ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت کو زوال ہے، لیکن حضور کے غلاموں کو جو بادشاہت ملتی ہے وہ باقی رہنے والی، اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ لو لگ گئی کالی کملی والے کے ساتھ، نسبت ہو گئی آقا علیہ السلام کے ذات، اور جو نسبت لگا رہا ہے کمال اس کا نہیں ہے، جس کے ساتھ لگائی جا رہی ہے اس کا کمال ہے۔
یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد سے باہر اینٹیں پڑی ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مٹی گارے کی ہے، ہم ان کو اٹھا کر نہیں چومیں گے۔ جب یہی مسجد میں لگی اینٹ تو ہم اس کے اوپر اپنا ماتھا ٹیکنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہے یہ بھی گارے مٹی کی بنی ہوئی ہے، وہ بھی گارے مٹی کی بنی ہوئی، لیکن نسبت جڑ گئی اللہ کے گھر کے ساتھ، تو اب اس پر ہم اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں۔ جب بہر پڑی ہو تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک حضور کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت نہیں کی، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جب کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور میں آپ کو بتا دوں دنیا میں جتنے بھی پیر گزرے ہیں وہ بھی حضور کے محتاج ہیں۔ دنیا میں جتنے اہل اللہ گزرے ہیں، کوئی غوث ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اس میں کمال ان کی محنت کا نہیں ہے، ان کی ریاضت کا نہیں ہے، ان کی جلہ کشی کا نہیں ہے، کمال اس کو ملا جس سے حضور راضی ہو، کمال اس کو ملا جس کو حضور کی خوشنودی حاصل ہو گئی، اور جس کے اوپر حضور کا ہاتھ آ گیا اس آدمی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور جنہوں نے حضور سے نسبت قائم کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ نسبت کتنی اعلیٰ ہے، پھر ان کی زندگیاں جو ہیں اپنی خواہشات کے تابع نہیں گزرتی تھیں، پھر ان کی راتیں ہم جیسے لوگوں کی راتوں کی مانند نہیں ہوتی تھیں، ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں کے مطابق نہیں گزرتی تھیں۔ جو لوگ اس فلسفے کو سمجھ گئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں مجھے تو کسی کی زندگی پسند نہیں ہے، مجھے اگر کسی کی زندگی پسند ہے تو وہ میرے حبیب علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام کا طریق، آقا علیہ السلام کی زندگانی، آقا علیہ السلام کی شریعت، آقا علیہ السلام کی کتاب، آقا علیہ السلام کی چال، آقا علیہ السلام کی گفتار، آقا علیہ السلام کا بولنا، آقا علیہ السلام کا سننا، آقا علیہ السلام کا پیدا ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ہاں مقام قبولیت رکھتی ہیں۔ حضور کے سوا جس کا جو بھی طریقہ ہے وہ منکر ہے، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس پر حضور کی مہر لگی ہوئی اللہ کو قبول ہے، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس کو حضور نے ٹھکرا دیا رب کے ہاں بھی وہ مردود ہے۔ اللہ نے ایک کو چاہا اور اسی کی چاہت میں اپنی چاہت دے، اور جو اس کو چاہے گا اللہ اس کو چاہے گا، جو اس کو رد کر دے گا اللہ اس کو رد کر دے گا۔ جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے پیارے حبیب سے منہ موڑا، خدا کی قسم نہ آسمان میں اس کی جگہ ہے نہ زمین میں اس کی جگہ ہے۔ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ کبھی ان کو مایوس نہیں کرتا، جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو مایوس واپس نہیں لوٹتے، جب وہ اپنے لیے غیروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہیں، کبھی مردود نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ اب بلال کو ہم سید کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو سید تھے ہی نہیں، حضور کی عالم سے، وہ تو حبشی تھے، حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، رنگ کے کالے تھے۔ آقا علیہ السلام کی جوتے سیدھے کی، اللہ نے سید بنا دیا، مسلمانوں کا سردار بنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل سلطنت پر حکومت ہے، جب بلال آتے تو عمر کہتے اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تو وہ سید ہیں جو آقا علیہ السلام کی عالم سے ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور عربی میں سید سردار کو بھی کہتے ہیں۔
تو بلال نسباً تو سید نہ تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی قدم بوسی کی وجہ سے سردار کا مقام ملا۔ اب اتنا اعلیٰ مقام ملا، رمضان مبارک کا مہینہ، آقا علیہ السلام سحری تناول فرما رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں۔ بلال کے ذمے کیا تھا؟ آذان دینی تھی۔ آذان تب دیتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں، بلال حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام کھاتے رہے، سوچا شاید سنا نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب کھانا پینا بند کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام پھر بھی کھاتے رہے۔ تیسری مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ حضور نے کھانا بند کر دیا، اور بلال کو مخاطب ہوا، بلال اللہ تیرا بھلا کرے، سحری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، تمہیں مغالطہ ہوا ہے۔ میں تیری بات پہلے بھی سن رہا تھا، لیکن چونکہ وقت باقی تھا اس لیے میں کھاتا رہا، لیکن جب تو نے اللہ کی قسم کھائی تو اللہ نے تیری لاج رکھنے کی خاطر سحری کا وقت برپا کر دیا۔ وقت ہوا نہیں تھا، لیکن کہیں حضور کا غلام جھوٹا نہ ہو جائے، سحری کا وقت اللہ نے برپا کر دیا۔ اندازہ کیجئے کہ جن کے غلاموں کی خاطر وقت بدل جائے، جب ان کی زندگی کو ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگیاں بھلا نہیں بدلیں۔ تصور کیجئے اس وقت کو کہ جب سارے دنیا کے لوگ آقا علیہ السلام کی خدمت میں قیامت کے روز حاضر ہوں گے، روز محشر کی شدت کون برداشت کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے بابا ہیں، اللہ سے دعا کیجئے میزان عدل قائم ہو، یہ ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہیں گے میرا جواب ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے سارے انبیاء جواب دیتے جائیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہاں ایک ہستی کا نام بتا سکتا ہوں، اگر وہ تمہارے سفارشی بن جائے تمہارے بیڑے پار ہو۔ جاؤ محمد کے پاس جاؤ، دنیا میں تو ان کو چھوڑا ہوا تھا، آج ان کے بغیر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے غضب کو دور کر سکتا ہے، اللہ کے غضب کو رحمت میں تبدیل کر سکتا ہے، تو محمد علیہ السلام کی ذات ہے، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ جاؤ ان کے پاس، گو دنیا میں کما حق کو تم نے ان کی عزت نہیں کی، کہ دنیا کے اندر جس نماز کو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، جب منادی پکارتا تھا اللہ اکبر، تو مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہارے گھر کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے تھے نماز کے لیے، تمہاری دکانوں کے شٹر بند نہیں ہوا کرتے تھے نماز کے لیے، لیکن آج تو محتاج کس کا ہے؟ جیسے دنیا میں حضور کا محتاج تھا، آج آخرت میں بھی حضور کا محتاج ہے۔ اور قربان جائیے اس وقت حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ دنیا میں مجھے مانا نہیں، دنیا میں میری زندگی کو نمونہ بنایا نہیں، آج کس لیے کس منہ سے آئے ہو میرے پاس؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جو رحمت کرنے والے ہوتے وہ میڑے نہیں دیتے، جو شفیق اور مہربان ہوتے ہیں وہ گنہگاروں کو گلے سے لگاتے ہیں، وہ عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ پردہ پوشی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، 7 دن 7 راتیں لمبا سجدہ ہوگا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے حبیب کیا چاہتے ہیں؟ سر کو اٹھائیے، کیا مانگتے ہیں؟ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔
اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، میرے آپ جیسے گنہگار امتیوں کے لیے مانگیں گے۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ آقا علیہ السلام کی بخشش کے نتیجے میں ایک جم غفیر اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم حضور کے محتاج ہیں۔ یہ سب بات ہمیں معلوم ہے کہ حضور کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کھانا نہیں ملے گا، پینے کو پانی نہ ملے، پہننے کو لباس نہ ملے، رہنے کو چھت نہ ملے، یہ زندگی چھین لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت موت ہے، موت سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت نہیں۔ کھائیں گے نہ، پیئیں گے نہ، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے۔ اگر حضور روٹ گئے تو ہمارا کخ نہیں رہے گا، اگر حضور راضی نہ ہوئے ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ہم عید میلاد النبی کی محفلیں مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو تازہ کریں۔ سال بھر ہم دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، سال بھر ہم کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور سال کے بعد یہ مجالس اس لیے ہوتی ہیں کہ دنیا کی رونق میں پھنس کر ہمارے دل کے اوپر جو پردہ پڑ گیا ہے اور عشق مصطفیٰ میں کمی واقع ہو گئی ہے، آج اس کمی کے پورا کرنے کا دن ہے۔ آج اس پردے کو اتار پھینکنے کا دن ہے، اور اس وعدے کا دن ہے کہ جو خطا ہو گئی، جو بھول چوک ہو گئی، جو آقا علیہ السلام کی نافرمانی ہو گئی سو ہو گئی۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ آئندہ زندگی جو باقی ہے حضور کی نافرمانی کبھی نہیں کریں۔ جب یہ عہد ہو جائے گا، جب یہ وعدہ ہو جائے گا، جب یہ کیل اور قرار ہو جائے گا، ہمارا میلاد قبول ہو جائے گا۔ جنہوں نے حضور کو سمجھ لیا، بابا فرید نے حضور کی غلامی کی بہت کچھ پایا۔ بابا جی کی وفات کا وقت آیا، عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے مریدین سے کہا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ اس وقت شدید بیمار تھے اور کمزوری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ مریدوں نے کہا جی ایک بار پڑھ لی نماز آپ نے؟ تو بابا جی نے کیا فرمایا، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ اولیاء اللہ وہ دیکھ لیتے جو ہمیں نظر، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کو منانے میں، اللہ کے حبیب کو منانے میں لگا دی ہو، ان کو موت کا پہلے سے پتہ چلا۔ یہ نماز پڑھنا بھی مقصود تھا، لیکن اس سے زیادہ مریدوں کو بتلانا مقصود تھا کہ بابا فرید کو جو ملا حضور کی نماز کی وجہ سے ملا۔ تو بابا جی نے نماز پڑھی، دوبارہ عشاء کی، بے ہوش ہو گئے غش کھا کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری موت کا جب وقت آتا ہے تو ہم کمزوری کی وجہ سے غش کھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں جب وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو ان کی بے ہوشی غش کی وجہ سے نہیں ہوتی، کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اس کو صوفیت کی زبان میں عالم تحیر کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ عالم تحیر میں چلے، ہوش آیا، حالت سنبھلی، مریدوں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت جی 2 دفعہ تو پڑھ چکے، فرمایا ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں زندگی وفا کری یا نہ۔ تیسری مرتبہ نماز پڑھی، نماز ہی میں جان آفری کے سپرد، دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں سبق دے دیا، اگر حسینی ہو تو نماز کو نہیں چھوڑتا۔ امام حسین کا جو فلسفہ نماز ہے، میدان کربلا کے اندر پیاسا ہونے کے باوجود مسافرت کی حالت میں عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے،
جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن حسین کو معمولی مت جانو، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ میں سے ہے، اور جن حسین کے بابا کی یہ عظمت ہو، حضور نے حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جہاں جنت میں میرا گھر ہوگا میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا؟ اور یہ وہ حسین ہے کہ جن کی گود میں پرورش پائی وہ جنت کی خواتین کی سردار قرار پائی۔ حیا سیکھنی ہو کسی نے تو فاطمہ سے سیکھ۔ ہماری مستورات کے لیے نمونہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ، جن سے بڑھ کے عظمت والی نہ کوئی ہوئی نہ آئندہ ہو۔ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ شہزادے حسن حسین ہیں، جس نے نماز سیکھنی ہو حسین سے سیکھ۔ حسین کے جو مرید ہیں کبھی نماز کو نہیں چھوڑتے۔ نماز کا چھوڑ دینا یزیدیوں کی سنت ہے، حسین کی سنت نہیں۔ مسجد کو آباد کرتے ہیں، حسینی کرتے ہیں، یزیدی نہیں کرتے۔ اور حسین ان کے لیے سفارش کریں گے جو نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مسجد ہے، یہ کتنی بڑی آبادی ہے۔ جب پکار پڑھ دے اللہ اکبر کی، گھروں میں مت بیٹھا کیجئے۔ یہ زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے۔ ہماری داڑھی میں آنے والے سفید بال چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ جانے کا وقت آ گیا۔ ہمارے جوڑ کمزور ہو گئے، چلنے پھرنے میں دقت پیش آ گئی، نظر کی کمزوری ہمیں بتلا رہی ہے کہ جانے کا وقت آ گیا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، میرے دیدار کے مشتاق ہو، چند نیک اعمال بھی کر کے آنا۔ اور وہ نیک اعمال کیا ہے؟ جیسے میں آقا علیہ السلام نے سکھائے۔ سب سے بڑا عمل نماز کا ہے، سب سے بڑا وظیفہ نماز کا ہے، سب سے بڑی تسبیح نماز کی ہے۔ نماز پڑھے بغیر نہ کوئی غوث بن سکتا ہے، نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ کوئی قطب بن سکتا ہے، نہ کوئی ابدال بن سکتا ہے۔ جتنے سلاسل ہیں صوفیاء کے، سب سے پہلا وظیفہ کون سا ہے؟ نماز کا وظیفہ ہے۔ سلسلہ قادریہ کو دیکھ لیجئے، چشتیہ کو دیکھ لیجئے، نقشبندیہ کو دیکھ لیجئے، شتاریہ کو دیکھ لیجئے، سہروردیہ کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا وظیفہ کون سا ہے؟ نماز کا ہے۔ اور ہمارے یہ ذمہ ہے جو بھی منبر پر بیٹھتا ہے کہ جو کمی سب سے زیادہ امت میں پائی جائے اس کی تبلیغ کرے، جو سب سے بڑا عیب اور نقص پیدا ہو جائے اس کی تبلیغ کرے۔ اگر ہم بابا فرید کے سچے مرید ہیں تو ان کی سنت پہ عمل کریں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ حسین کٹ گئے، نماز میں گردن کٹوا دی۔ بابا فرید چلے گئے نماز کی حالت میں۔ کاش ایسا ہو کہ ہمارا سر بھی سجدے میں ہو اور ہماری بھی جان قبض ہو۔ یہ تو تب ہوگا جب نماز کی عظمت ہوگی ہمارے سینے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے حبیب کے غلام ہیں، جو حضور کے ماننے والے ہیں، جو حضور کے سچے مرید ہیں، راتوں کو پھر ان کی راتیں عام لوگوں کی طرح نہیں گزرتی۔ جب دنیا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہو، جب دنیا گانے سن رہی ہو، اللہ کا یہ نیک بندہ، حضور کا یہ سچا مرید مصلح اٹھا کے، مصلح بچھا کے اللہ کے سامنے گریہ ازاری کر رہا ہوتے اور آنکھوں سے اتھرو جاری ہوتے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرے تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، میری تیرے حبیب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زندگی تو نے امانتاً مجھے دی ہے، صحت تو دیتا ہے، مال تو دیتا ہے، دولت تو دیتا ہے، اولاد تو دیتا ہے، رہائش تو دیتا ہے، پوشاک تو دیتا ہے،
کلمہ میرے سینے میں رکھا ہے اللہ تو نے رکھا، تیری یہ شان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ نور السماوات والارض له مقالید السماوات والارض۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ جن کو یہ تعارف عطا ہو گیا، جن کو اللہ کی ذات کا پتہ چل گیا، جن کو اس بات کا پتہ چل گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ ہی ہے جس سے ٹوٹ کے محبت کی جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کو پانا ہے تو قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، سب سے پہلے محمد عربی کو منا کیا۔ جو محبت کا راستہ ہے وہ حضور کے راستے سے جاتا ہے۔ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ ہماری زندگیاں بدل جانی چاہیے، غفلت کی جو چادر ہم اوڑے ہوئے ہیں وہ اب دور ہو جانی چاہیے۔ زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے اور ذکر مصطفیٰ سے دور نہ ہو۔ جس گھر میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے بلائیں دور ہوتی ہیں، شیاطین نہیں آتی، جادو ٹونا اثر نہیں کرتا، حاسدین کا حسد اثر نہیں کرتا، دشمن پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہماری زندگی آسان کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری جو زمینیں ہیں وہ پیداوار کیوں نہیں اگل رہی؟ آج مکئی میں دانہ نہیں ہے، کپاس جو ہے وہ چھوڑ گئی ہے، کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حبیب کی نافرمانی کرنے لگا۔ مجھے یہ بتلائیے، وہ حضور کا امتی اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اللہ خالی واپس لوٹا دے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ تب ناراضگی کے فیصلے کرتے ہیں جب حضور سے ہمارا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم دنیا جہاں کے تعلق پالنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کا تعلق حضور سے بن گیا اس کو کسی اور تعلق کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جس کو اس دہلیز پر خدمت کرنے کا موقع مل گیا اور جس کو حضور نے قبول کر لیا، دنیا جہاں اس کو چھوڑ دے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب حضور کا امتی حضور کو منا لیتا ہے تو اس کی آخرت یوں ہو جاتی ہے کہ جیسے پھولوں کی سیج ہو۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے حبیب کو راضی کر کے چلا گیا، جب آخری وقت آئے گا تو میں فرشتوں کو بھیجوں گا جو کہ حضور کے مرید کو یہ کہیں گے گھر بار چھوٹ رہا ہے، جائیداد چھوٹ رہی ہے، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، تو کوئی غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو، یہ چیزیں تو فانی ہیں، اب آئندہ تجھ کو جو چیزیں ملنے والی ہیں، جو دیدار الہی کا اور اللہ کا قرب حاصل ہونے والا ہے، جو دیدار مصطفیٰ حاصل ہونے والا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا جہاں کی نعمتیں ہیچ ہیں۔ جس کو حضور کا دیدار ہو جائے قبر میں، اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کو حضور کا دیدار حاصل ہو جائے، حضور کی پہچان، حضور کی شناخت حاصل ہو جائے، وہ اور کیا چاہتا ہے؟ سب سے بڑی سوغات، سب سے بڑا اثاثہ، سب سے بڑی دولت جو وہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، نسبت رسول ہے۔ کاش میں یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بیٹے سرانے بیٹھے فرمانے لگے، پوچھنے لگے، ابا حضور یہ موت کی سختی بڑی عظیم چیز ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟
شیخ العظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹا میری رگ رگ میں موت کی تکلیف ہے سوائے میرے دل کے. میری بات کو پلے باندھ کے جائیے, زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے. بیٹا رگ رگ میں موت کی تکلیف ہے اس لیے کہ اللہ نے موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھانا ہے. فرمایا میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ابا حضور وہ کیسے؟ بیٹا جب میں نے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے یہ دل حضور کو دے دیا تو اب اس کو گھبراہٹ کیسی ہوگی؟ جو دل حضور کو دے دے, اپنی خواہشات حضور کی خواہشات کے تابع کر دے, خدا کی قسم پھر اس کے اوپر یہ فیصلہ لاگو ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. دنیا والوں کو بڑے غم ہیں, کسی کو اولاد کا غم ہے, کسی کو جائیداد کا غم ہے, کسی کو کسی سے بچھڑنے کا غم ہے. اگر غم نہیں ہے تو اللہ کے ولیوں کو غم ہے, اس لیے کہ انہوں نے ایک ہی غم پال رکھا ہے, فکر آخرت. من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرت نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. اللہ فرماتا ہے آخرت طلب کرو گے دنیا بھی دے دوں گا, آخرت میں بھی کٹوتی نہیں کروں گا. اگر صرف دنیا داری میں پھنسے رہے تو یاد رکھو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. حضور سے محبت کر لیجئے, دنیا ذلیل و خوار پر آپ کے قدموں میں ہے. گھروں کے اندر حضور کے ذکر کو رائج کیجئے, گھروں کے اندر سے ٹی وی کو نکال دیجئے, انٹرنیٹ کو نکال دیجئے. مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے پہلی فکر نماز اور قرآن ہونی چاہیے. مشکلات کا حل ذکر مصطفیٰ میں ہے, ذکر الہی میں ہے. اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں حضور کے سامنے جھکنا پڑے گا, حضور کی ماننی پڑے گا.